السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ ابھی کل سورج گرہن ہوگا، یعنی جو خبریں چل رہی ہیں اس وقت، کچھ علامات دیکھ کر جو سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ کل جمعرات کو سورج گرہن ہوگا، یعنی اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں بھی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور اس طرح دوسرے ملکوں میں بھی اس کو دیکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں کا طریقہ اس وقت کیا ہونا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اور کیا مسلمانوں میں بدعقیدگی پائی جاتی ہے، ان چند باتوں پر چند گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رہے کہ سورج اور چاند اور باقی جو یہ کون کے اندر مخلوقات ہیں، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ سورج اور چاند کو گرہن لگتا تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحیح بخاری میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1041 ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ یخوفہم اللہ بہما عبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی ان کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، گرہن لگتا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ڈراتا ہے کہ بھائی گناہوں سے باز آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اب لوگوں کے اندر یہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے، جی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، چاند کو اس کی وجہ سے، یا بہت بڑا خون ہوا ہے، یہ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، بدعقیدگی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے جہاں چاہے دکھاتا ہے، تاکہ بندے جو ہے وہ مسلمان باز آ جائیں گناہوں سے اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 1046 نمبر حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج جب گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، تو لمبی طویل نماز پڑھائی، جس میں 2 رکعتیں تھیں اور 4 رکوع تھے اور 4 سجدے تھے۔ اللہ اکبر کہا، دعائے استفتاح پڑھی، پھر اس کے بعد یہ بلند آواز سے، تو اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے لمبی تلاوت کی اور رکوع میں چلے گئے، پھر اس کے بعد اٹھ کے پھر جو ہے سجدہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر تلاوت کی اور سجدے میں گئے۔ یہ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ نے ادا فرمائی۔ تو یہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کل جمعرات کو جب چاند کو اور سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے کسی بھی وقت، تو اس وقت نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ وہ روشنی اس کی واپس آ جاتی، سورج جو ہے وہ گرہن ختم ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ میرے بھائیوں کرنے کے کام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں
ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جتنے بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ان کو ظلم سے نجات دلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔